تو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں کچھ اخلاقیات کے بارے میں تذکرہ ہوگا کہ مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی زبان، اس کا کردار، اس کے معاملات، شریعت نے مسلمان سے اس کا کیا تقاضا کیا ہے۔ حضرات گرامی، اخلاق جسے خلق بھی کہتے ہیں، خلق یا خلق، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے باطنی خیالات اور ظاہری خیالات وہ یکسو ہو جائیں۔ اگر باطن اس کا پاک ہے تو زبان بھی پاک ہو، اور جو باطن میں اللہ نے اس کے پاکیزگی رکھی ہے اس کا اظہار زبان سے ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اس گفتگو کو اس ترتیب سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ رب ذوالجلال کو مسلمان کا کون سا اخلاق مطلوب ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ برے اخلاق سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، بری زبان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بچاؤ کے بہت سے اسباب ہیں، میرے پاس تو 40-45 ہے، میں چند ایک خلاصہ کے طور پہ عرض کروں گا کہ موٹے موٹے یہ معاملات اور برے اخلاق کا سدباب کرنے کے لیے ہم یہ اپنا لیں۔ تیسرا حصہ گفتگو کا ہوگا کہ برے اخلاق سے بچنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں چند دعائیں سکھائی ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا بھی میں تذکرہ کروں گا کہ وہ دعا بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور اللہ کے حضور کثرت سے وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرات گرامی، انسان جب سے پیدا ہوا ہے فطرتی اور جبلی طور پہ اللہ نے اس کے اندر کچھ اخلاقیات رکھی ہیں۔ ان اخلاقیات میں ایک حیا بھی ہے کہ انسان فطرتی طور پہ حیادار ہے۔ اب وہاں اسلام اور غیر اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، فطرت انسان کی یہ ہے کہ وہ حیا کے پیش نظر اپنے سطر کو ڈھانپتا ہے۔ یہ بہت بڑا اخلاق ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے ان کا وہ بے لباس ہو گئے۔ جب بے لباس ہوئے تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اس کی اس طرح سے عکاسی کی ہے، فَأَكَلَا مِنْهَا، اما حوا اور ہمارے باپ حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کا ستر ظاہر ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً ہی ہمارے باپ حضرت آدم اور ہماری اماں جان حضرت حوا، انہوں نے فوراً ہی اپنے جسم پہ، اپنے سطر پہ جنت کے پتوں کو اوڑھنا اور ڈالنا شروع کر دیا کہ ہمارا سطر ڈھانپ جائے، ہمارا سطر پہ رہنا نہ ہو۔ لہذا یہ فطرتی طور پہ، جبلی طور پہ انسان کے اندر اللہ نے یہ حیا رکھا ہوا ہے، اور یہ حیادار ہونا یہ مسلمان کا بنیادی اخلاق ہے کہ مسلمان با حیا ہوتا ہے۔
اچھا، اس کے بعد یہ تو انسان کا فطرتی اخلاق ہے. اس کے بعد جو ہمارے اسلام نے، قرآن پاک نے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں جو بتلایا ہے، آگاہ کیا ہے، اس کے بارے میں چند احادیث بیان کروں گا، جس میں اللہ رب ذوالجلال کے پاک نبی نے ہمیں اخلاق کو اپنانے، زبان کی مٹھاس اور اچھے اخلاق کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے میزان میں، اعمال کے ترازو میں سب سے بھاری چیز من حسن الخلق، حسن اخلاق سے اور کچھ نہیں ہے. سب سے بھاری عمل جو میزان اعمال میں ہوگا، سب سے بھاری عمل، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے، انسان کا حسن اخلاق ہے. اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی مدح سرائی کی ہے. جس پیغمبر کا یہ فرمان ہے، اللہ نے اپنے اس پیغمبر کی مدح سرائی، تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. اب یہاں پہ اللہ رب ذوالجلال نے حسن اخلاق میں اپنے پیغمبر کو نمونہ قرار دیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. نمونہ کے طور پہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا اخلاق قرآن کریم میں ذکر کر دیا کہ میرے پیغمبر کی امت سے اس پیغمبر جیسا اخلاق مطلوب ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہ ایمان کی بنیادی کڑی ہے، حسن اخلاق. اور اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً ارشاد فرمایا. پہلی آیت مبارکہ اس میں تو اللہ نے خوبی بیان کر دی، اور دوسری جگہ پہ حکماً ارشاد فرمایا اپنے پیغمبر کو، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اے میرے حبیب، ہمیشہ معافی کو اپنائیے، درگزر کو اپنائیے، وأمر بالعرف، اور ہمیشہ بھلائی کا حکم کیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور نادان لوگوں سے منہ پھیر لیجئے. نادان لوگوں سے آپ اچھی زبان میں، میٹھی زبان میں، حسن اخلاق سے، اچھے انداز سے گفتگو کریں گے، اور وہ آپ کو اگر برا جواب دیتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجیے. آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، گندی زبان کا جواب بری زبان سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، غصے کا جواب غصے کے ساتھ نہیں دینا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جواب دینے سے منع فرما دیا. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں حکم دیا، یہ سورہ بقرہ کی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. پوری انسانیت کو اللہ نے کہا کہ مسلمانوں، جب لوگوں سے کوئی بات کہا کرو تو اچھی بات کہا کرو، کبھی بھی برے انداز سے نہ مخاطب کرو، نہ بری بات لوگوں سے کہو، اچھی بات کیا کرو. کیوں؟
اس کی حقیقت آگے بیان کر دی. حقیقت یہ ہے، بری بات نہیں کہنی، اچھی بات کہنی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. حقیقت میں انسان مسلمان ہو، انسان غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اخلاقیات سب کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھی جائیں. کوئی کافر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں گالی دے کر کے اس کو پکارا جائے، بد زبانی سے پکارا جائے، قطعی طور پہ نہیں. اور جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے، مومنوں کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ. مومن بھائی بھائی ہیں، مومن ایمان کے بھائی ہیں، اسلامی اخوت کا بھائی چارہ ہے. ان کو تو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ مخاطب کیا کرے. اور یہاں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اور جس طرح آدمی اپنے سگے بھائیوں میں اپنے گھر کے اندر صلح صفائی کراتا ہے نا، اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملات کرنے چاہیے. ناراضگی کشیدگی کو دور کر کے صلح صفائی کرانی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ کے ہاں عبادت کے ساتھ بنیادی طور پہ حسن اخلاق کا معیار ہے. یہ عبادت کے اوپر ہے، عبادت سے بڑھ کر ہے. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اکثر لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے، کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی. فقال، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق. اللہ کا ڈر، تقوی اور حسن اخلاق. اگر یہ دو چیزیں ہیں، تقوی اور حسن اخلاق، اچھی زبان، اچھا بول، اچھا کردار، میٹھی زبان، خوش اخلاقی، حسن اخلاق کا جو پیکر ہے، اللہ رب ذوالجلال تقوی اور حسن اخلاق کے مالک کو جنت میں سب سے زیادہ لے جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن، مومن آدمی جو ہے، لا یدرک بحسن خلقہ، درمیانے درجے کی حدیث ہے کہ مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعہ سے یدرک درجۃ الصائم القائم، رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے. لہذا ایک خلاصہ ہے، یہ تمام اخلاقیات کا ایک خلاصہ ہے. اخلاق، میٹھی زبان، اچھا بول اور اچھا مخاطب کرنا، خوش اسلوبی سے بات کرنا، محبت پیار سے پیش آنا. فرمایا کہ یہ اخلاقیات میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ فرمایا انسان صبر کرے تو یہ بھی اخلاق ہے. بے صبری میں بد زبانی ہوتی ہے، صبر میں خاموشی ہوتی ہے. صبر کرنے سے انسان بس اوقات بڑے برے اخلاق سے بچ جاتا ہے. اسی طرح بردباری، جلد بازی نہ ہو، بردباری ہو. جلد بازی میں جذبات کے اندر آ کر کے انسان بڑی بڑی بری باتیں کہہ دیتا ہے. حلم و بردباری اختیار کرے.
الرفق نرمی، نرم مزاجی، سخت مزاجی کی وجہ سے زبان سے بڑی بری باتیں نکل جاتی ہیں. نرم مزاجی ہو. کیوں؟ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا. جس معاملے میں نرمی آ جاتی ہے وہ معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے. ولا ينزع من شيء الا شانا. اور جس معاملے میں نرمی نہ ہو، سختی ہو، وہ انتہائی بدترین برا معاملہ ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر کرم ہو، کریم ہو انسان. اگر وہ کریم ہے تو بہت سی بری اخلاق، وہ بری زبان سے بچ جائے گا. حیا ہو، بے حیائی کی وجہ سے بد زبانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تیرے اندر حیا نہ رہے، جو چاہو بولو، جو چاہو کرو. انسان جب بے حیا ہو جائے تو اس سے بد زبانی بھی ہوتی ہے، بد کلامی بھی ہوتی ہے، بےہودگی بھی ہوتی ہے. لہذا فرما حیا انسان کا بہت اعلی اخلاق ہے. تواضع، عاجزی، انکساری. تواضع، عاجزی، انکساری اگر یہ ہے تو انسان تکبر سے بچ جائے گا. اور تکبر بسا اوقات جسمانی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے اور بسا اوقات زبان کے اظہار سے ہوتا ہے. یہ دو چیزوں سے تکبر ہوتا ہے نا، یا زبان سے یا انسانی جسم کے حرکات سے. کوئی بیچارہ کمزور آدمی فقیر اور محتاج بات کر رہا ہے، آپ نے کوئی جواب تو نہیں دیا، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے تیور چڑھائے، تکبر کیا، یہ کون میرے سامنے بات کر رہا، میں تو اس کی بات سننا نہیں چاہتا. اسی طرح کوئی چودھری آدمی غریب کی بات نہیں سنتا، کوئی وڈیرا با اختیار ہے عوام کی بات نہیں سنتا، کوئی با اختیار اقتدار میں ہے تو رعایا کی بات نہیں سنتا. بڑا تکبر ہے. بات کا نہ سننا، بات کی طرف دھیان نہ دینا، توجہ سے نہ سننا، یہ بھی کبر کی بہت بڑی علامت ہے. یہ متکبر ہے جو بات کو دھیان سے نہ سنتا ہے، نہ اس طرف اچھی طرح دیکھتا ہے اور نہ اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ وہ بولا نہیں ہے. اور اگر زبان سے بول پڑا ہے تو یہ بھی بہت بڑا تکبر ہے. زبان سے اس نے بد اخلاقی کی ہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، یہ تم میرے سامنے کیا بات کر رہے ہو، یا مجھ سے یہ چیز مانگ رہے ہو، میں نہیں دے سکتا آپ کو. بدتمیزی اور بد اخلاقی سے جواب دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا تکبر ہے. اگر آج مسلمان کی زبان میں، اس کے جسم میں عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے تو یہ تکبر بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا. تواضع بڑی پسند اللہ کے نبی کو. اس کے بعد فرمایا کہ عدل و انصاف. عدل و انصاف، جو بندہ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے اس کی زبان سے بد زبانی نہیں ہوتی. وہ اچھی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، عدل کی بات کرے گا اور اچھا فیصلہ کرے گا. دلائل کی بنیاد پہ کرے گا، کرائم کی بنیاد پہ کرے گا، حق کی بنیاد پہ کرے گا اور نہ حق کی تردید کرے گا اور حق کی تعریف کرتے ہوئے حق کا فیصلہ کرے گا. اللہ کو یہ عدل و انصاف والا بندہ، یہ بااخلاق ہے، بڑا پسند ہے.